پھر چاہے وہ بہجت الاسرار ہو. یہ دونوں جو معتبر پیران پیر کی سوانح حیات ہے، ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے باضابطہ پیران پیر سرکار کے بارگاہ میں بیٹھنے والوں سے ایک ایک چیز کو نقل کیا ہے. اور جب ہم ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ اس واقعے کی طرف بھی ہماری نگاہیں جاتی ہے کہ جہاں پیران پیر غوث الاعظم دستگیر جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت جو ہوئی وہ 29 شعبان کو ہوئی، اور اس کے بعد کا جو مہینہ ہے وہ رمضان شریف ہے. تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اس بات کو غور کیا کہ دونوں جو شہزادے ہیں جو ابھی شیر خوار ہیں وہ دن میں دودھ نوش نہیں فرماتے تھے، اور آپ نے دیکھا 1 دن 2 دن 3 دن یہ معمول بننے لگا. یقیناً بچوں پر تکلیف و شریعت کی پابندی نہیں ہوتی، لیکن یہ آپ کی فطرت تھی جس پر آپ اس دنیا میں تشریف لائے. اللہ نے جس آپ کو اس کمال کے ساتھ بھیجا ہے کہ ایک جو ولی ہوتے ہیں وہ کسبی ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں وہابی، یعنی کہ جن کو اللہ وہ کمالات کے ساتھ سرفراز کر کر بھیجتا ہے. اور ولایت کے ایک منصب وہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ مومن کوشش کر کر محنت کر کر اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. تو حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کا معاملہ یہ تھا کہ آپ جب تولد ہوئے تو رمضان شریف میں آپ دن کے دوران دودھ نوش نہیں فرماتے، اور یہ بات معلوم ہوتے ہوتے لوگوں میں عام ہو گئی. اور مورخین لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک سال ایسا بھی گزرا کہ جہاں چاند مشتبہ ہو گیا، چاند کے اندر شک پڑ گیا کہ نظر آیا کہ نہیں آیا، کیسے معلوم ہو، کیا کیا جائے. تو جو لوگ جانتے تھے، کیونکہ یہ بات بغداد میں شہر گیلان میں یہ جیلان کی جو شہر ہے وہاں پر عام ہو چکی تھی، تو آپ نے لوگوں نے کہا کہ جا کر اس گھر میں پوچھیں کہ وہ شہزادے دودھ نوش فرمائیں کہ نہیں فرمائیں. پوچھا گیا تو اماں جان نے فرمایا کہ نہیں، بچے نے دودھ نہیں پیا. تو لوگوں کو یہ بات کا احساس ہوا کہ رمضان شریف شروع ہو گیا ہے. تو عرض کیا کرنا ہے برادران عزیز کہ اللہ نے فطرت اسلام پر جو بچے کو پیدا کرنے کا بیان فرمایا ہے، حدیث پاک میں جسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر ایک بچہ جو ہے وہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں. یہ والدین کی تربیت ہے، ورنہ بچہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو پیران پیر سرکار کی سیرت میں ہمیں وہ فطرت اسلام پر بچے کا پیدا ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کا ایک ظہور بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے. تو پھر اسلامی قوانین کو بھی پیران پیر نے اس وقت سے فالو کرنا اور اس کی پابندی کرنا شروع کر دی. ہم جانتے ہیں پیران پیر سرکار کا جو وطن اصلی ہے وہ گیلان ہے، اور ہمیں یہ بات کو واضح بھی رکھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گیلان بھی عراق ہی کا حصہ ہے، لیکن عراق کے 2 حصے ہیں. آپ قدیم تاریخ میں اگر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ عراق عجمی ایک ہے، عراق عربی ایک ہے.
اور گیلان جو حصہ ہے وہ عراق عجمی کا حصہ ہے، جہاں پر فارسی چلتی تھی، جہاں کی زبان عربی نہیں ہے، جہاں کا تہذیب و تمدن عربی نہیں ہے، فارسی ہے۔ اور بغداد اور دیگر جو ممالک دوسرے جو حصے ہیں وہ عراق عرب کے ہیں، جہاں کا تمدن اور زبان عربی ہے۔ تو جب مینان پیر غوث العظم دستگیر نشو و نما پانے لگے، ابتدائی تعلیم تو آپ نے اپنے گھر ہی میں حاصل کی۔ آپ کی اماں جان، ہم جانتے ہیں، واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ جب مینان پیر سرکار قرآن پڑھنا شروع کیے اور اپنے اساتذہ کے پاس قرآن سنانے لگے تو آپ کے اساتذہ اس بات سے پریشان تھے کہ آپ کو شروع کا قرآن ایسے تھا جیسے یاد ہے، کم سن شہزادے ہے، کم عمری ہے، اور ابتدائی قرآن کے ابتدائی حصہ قریب 10 پارے، 12 پارے، 15 پارے تک ایسا معاملہ تھا کہ جیسے آپ کو یاد ہے۔ اس پر آپ کے جو استاذ تھے وہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ بات کیسی ہے؟ درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جب بات پتہ کی گئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی قرآن پڑھنا شروع کیا اور بغیر کوئی تکلف کے شہزادے قرآن سنا رہے ہیں، پوچھا گیا، معلوم کیا گیا تو آپ کے اماں جان نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا معمول تھا کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو میں بکثرت قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، بکثرت قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور یہ اسی کا اثر نظر آتا ہے کہ یہ بچہ، یہ شہزادے جو ابھی کم سنی میں ہے لیکن ان کو قرآن کا اکثر حصہ یاد ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو سب سے بنیادی وجہ اس کی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور دوسری جو اہم وجہ ہے وہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا اکثر وقت قرآن کے پڑھنے میں گزرتا تھا۔ اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ اس سے بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اس بات کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اکثر جو والدین کام کرتے ہیں اس کا اثر پیٹ میں رہنے والے بچے پر بھی ہوتا ہے، کہ وہ بچہ کیا سن رہا ہے، والدین کیا پڑھ رہے ہیں، خصوصاً والدہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، اس کا اثر پیٹ میں رہنے والے بچے پر ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل ہم کو حدیث پاک میں بھی ملتی ہے کہ جہاں پر وہ حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، آ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بچہ 6 مہینہ یا اس سے کچھ زائد کا ہے، اور مجھے اس کی تربیت کی فکر ہے کہ میں اس کی تربیت کیسے کروں، اس بچے کو میں صحیح راستے پر کیسے لے کر آؤں۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بابا، تم نے تربیت کے آغاز میں تاخیر کر دی۔ بچہ 6 مہینے یا اس سے کچھ زائد کا ہے، کچھ بڑا ہے، آپ نے تربیت کی فکر کی تو حضور نے کیا فرمایا کہ تربیت کے ابتدا میں تاخیر ہو گئی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے تربیت شروع ہو جانی چاہیے۔ اس سے پہلے کیسے ہو؟ کہ اس کی دلیل ہم کو اس واقعے میں بھی ملتی ہے کہ جو ماں ہوتی ہے اس کا پڑھنا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا اس پیدا ہونے والے بچے پر اثر کرتا ہے۔ اور آج سائنس بھی یہ بات کو
ثابت کر رہی ہے کہ ماں جو دیکھتی ہے، جو سنتی ہے، اس کا اثر یقیناً اس پہ پلنے والے بچے پر ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اچھا سوچئے، اچھا دیکھیے۔ آج ہم اپنے معاشرے کو، اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں، اپنے احوال کو، اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو بات عجیب نظر آتی ہے کہ آج ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ہمارے گھر والے اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کا جو دیکھنا ہے، ان کا جو پڑھنا ہے، ان کا جو سننا ہے، اس کا اثر ان کے اندر پلنے والے بچے پر ہو رہا ہے۔ اور وہ کیا دیکھتی ہیں ان کو اس کا شعور نہیں، کیا پڑھتی ہیں اس کا خیال نہیں، کیا چیز سنتی ہیں اس کا کوئی اہتمام نہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوبی جو پہلے والے بچوں میں تھی، وہ کمال جو پہلے والے بچوں میں تھا، آج نظر نہیں آتا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بچے ضدی ہیں، بچے بات نہیں سنتے، بچے جیسے رہنا ہے ویسے نہیں رہتے، پہلے نہیں تھے، کیونکہ آپ کے والدین نے آپ کی پیدائش کے وقت کچھ اور اہتمام کیا تھا۔ انہوں نے آپ کو قرآن سنایا تھا، انہوں نے آپ کو حضور پاک کی سیرت سنائی تھی، انہوں نے آپ کو اولیاء اللہ کے واقعات سنائے تھے۔ وہ بزرگوں کو ہم جب سنتے ہیں کہ وہ کون سی کتابیں پڑھتے تھے، اور آج ہمارے بچے، ہماری بہنیں کیا دیکھ رہی ہیں، کیا پڑھ رہی ہیں، کیا سن رہی ہیں، اس کا اثر یقیناً آنے والے بچے پر ہوتا ہے۔ تو اسی کی ایک مثال ہم کو پیران پیر سرکار کی حیات میں بھی ملتی ہے کہ آپ جب اپنی والد ماجدہ کے بطن میں تھے تو آپ کی والد ماجدہ کثرت سے قرآن پڑھتی تھی، اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ آپ جب تشریف لائے تو قرآن سے آپ کا ایک اٹوٹ رشتہ رہا کہ آپ جب قرآن پڑھنے لگے تو بڑی آسانی سے قرآن پڑھنے لگے، ایسے کہ قرآن آپ کو یاد ہو۔ یہ کیسے ہوا کہ جب بچہ قرآن بچپن سے سن رہا ہے تو اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اس کی صبح شام جب قرآن سے ہو تو اس سے ایک اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے، اس سے تعلق بن جاتا ہے۔ آج آسان مثال ہے، ہمارے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں، کئی ہمارے بھائیوں کو، کئی ہماری بہنوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو چیزیں ہم نہیں کر سکتے ہمارا بچہ موبائل پر بڑی آسانی سے کر رہا ہے، کیونکہ اس میں وقت گزار رہا ہے تو وہ چیز سیکھ رہا ہے۔ قرآن میں وقت گزارے گا تو قرآن سیکھے گا، حدیث سنے گا، حدیث سیکھے گا، اگر گانا سن رہا ہے تو گانا سیکھ رہا ہے۔ اگر اس میں سیکھنے کی صلاحیت اللہ نے دے دی ہے، اور وہ صلاحیت وہ استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی دنیاوی چیز سیکھ سکتا ہے تو یقیناً وہ قرآن بھی سیکھ سکتا ہے، حدیث بھی سیکھ سکتا ہے۔ اب ذمہ داری والدین کی ہے کہ وہ کیا سناتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں، کیا ماحول ہم نے پیدا کر رکھا ہے اپنے گھر میں، وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا بچہ اگر دنیاوی باتیں کر رہا ہے تو یقیناً وہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو قرآن بھی یاد کر سکتا ہے، اگر وہ کوئی اور چیز بول سکتا ہے تو حدیث بھی بول سکتا ہے۔ اب ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کیا سناتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں۔ ہم نے پیران پیر کے واقعے کو دیکھا کہ وہاں پر آپ نے قرآن سنا تو قرآن آپ کے لیے آسان ہو گیا، قرآن آپ کو یاد ہو گیا، اور آپ نے قرآن ایسے سنایا جیسے کہ آپ پیدا ہی قرآن کی یاد کے ساتھ اور حفظ کے ساتھ ہوئے۔ اگر ہم اہتمام کریں یقیناً قرآن کی برکت ہمارے بچوں کو بھی ملے گی۔ تو پیران پیر سرکار کی حیات سے اس چیز کو ہمیں اختیار کرنا ہے، آپ کی والد ماجدہ کی اس عمل کو اختیار کرنا ہے کہ جب وہ حاملہ تھی تو اکثر وقت قرآن پڑھتی تھی، اکثر وقت حدیث پڑھتی تھی۔ وہی کام اگر ہماری بہنیں، ہمارے بچیاں کریں تو یقیناً وہ کام ان کے لیے فائدہ بخش ہوگا، ان کے آنے والی اولاد کے لیے فائدہ بخش ہوگا۔ آگے جب آپ کی نشو و نما ہوئی، آپ تعلیم حاصل کیے، قرآن یاد کیے، ابتدائی عربی زبان کے جو قواعد ہیں وہ بھی آپ نے اپنے گھر میں سیکھے، لیکن آج ہمارے گھر میں کیا بڑے بھی اس قابل ہیں کہ وہ قرآن کو جب پڑھیں تو اس کے معنی سمجھ سکتے ہوں؟ کم سے کم اتنا ہو کہ قرآن مجید کے وہ سوریں جو ہم پابندی سے پڑھتے ہیں، 30ویں پارے کے سورے ہیں، 29ویں پارے کے سورے ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ مریم ہے، سورہ بقرہ ہے، جو ہم پابندی سے پڑھتے ہیں،
کیا ان کی ہمیں معنی سمجھ میں آتے ہیں؟ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیا وہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی۔ قرآن کے 3 مقصد ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا یہی مقصد نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے نزول کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ اس کو صحیح انداز سے پڑھا بھی جائے، اس کے صحیح معنی اور مطلب کو سمجھا بھی جائے، اور جب سمجھیں گے تو اس پر صحیح انداز میں عمل کیا جائے۔ قرآن کا حقیقی مقصد تو ہدایت دینا ہے، رہنمائی فراہم کرنا ہے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ وہ کب حاصل ہوگا؟ جب صحیح طریقے سے پڑھیں گے، صحیح طریقے سے سمجھیں گے، اور بھی سمجھ کر اس پر عمل کریں گے۔ لیکن آج ہمارے گھر میں ماحول ہی نہیں ہے۔ بچہ دنیا بھر کی کتابیں پڑھے گا، دنیا بھر کے علوم حاصل کرے گا، لیکن قرآنی علم اس سے دور ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بچہ صرف قرآن کی صحیح انداز میں پڑھ لے، قراءت کر لے تو وہی کافی ہے۔ نہیں، وہ تو ایک مرحلہ ہے، وہ تو پہلا مرحلہ ہے۔ قرآن کی تعلیم کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو صحیح انداز سے تجوید کے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے پڑھا جائے۔ لیکن حقیقی مقصد صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھ کر سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے گھر میں سارے علوم سے زیادہ اہتمام قرآن کا ہوگا۔ جتنا اہتمام ہم الحمدللہ درشی پڑھی اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران عزیز، جتنا اہتمام ہم دنیاوی تعلیم کا کرتے ہیں، اس سے زیادہ اہتمام جب ہمارے گھروں میں قرآن کا ہوگا تو یقیناً بچہ قرآن پڑھے گا بھی، سمجھے گا بھی، اور اس پر صحیح طریقے سے عمل بھی کرے گا۔ یہ اہتمام ہم کو کرنا پڑے گا۔ اساتذہ ویسے اختیار کرنے پڑیں گے، بچوں کو ان کے پاس بھیجنا پڑے گا تو صرف قرآن پڑھاتے نہیں بلکہ قرآن پڑھاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب بھی، طریقہ بھی دیتے ہیں۔ توفیق ان سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ برادران عزیز، اب جب پیران پیر کے نشو و نما ہونے لگی اور آپ کا اس طریقے سے تربیت ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس دین کی، قرآن کی، دینی تعلیم کی اہمیت، آپ کی عمر روایات میں آتا ہے کہ 7 برس تھی، 7 سال 8 سال آپ کی عمر ہے۔ اماں جان سے آپ کہتے ہیں کہ اماں جان میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ سوچئے 7 برس کی عمر، 8 برس کی عمر ہے، اور اس عمر کے شہزادے کہتے ہیں کہ میں گھر چھوڑ کر بغداد جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ بیٹے آپ بہت چھوٹے ہیں، اتنی کم عمری میں آپ بغداد جا کر کیا کریں گے، کیا مقصد سے جانا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں دین کا علم سیکھنا چاہتا ہوں، اور بغداد مرکز ہے، علمی مرکز ہے، وہاں پر بڑے بڑے مدارس ہیں جہاں پر دینی علم سکھایا جاتا ہے، قرآن و حدیث پڑھائے جاتے ہیں، فقہ کا علم ہم کو بتایا جاتا ہے، اور میں وہ چیز سیکھنا چاہتا ہوں۔ برادران عزیز، سوچئے کہ 7-8 برس کی عمر میں یہ کیسی فکر آئے ہوگی، یہ سوچ کیسے پیدا ہوئی ہوگی، جہاں پر ہمارے بچے آج خود سے کھانا پینا نہیں سمجھ سکتے 7-8 برس کی عمر میں، وہاں پر پیارے پیر سرکار کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کو چھوڑ کر دین کے علم کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ برادران عزیز، پہلے تو اماں جان نے منع کیا، لیکن اصرار بڑھا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ قافلوں کی شکل میں لوگ سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ لوگوں کو ڈاکوؤں کا، چوروں کا خوف ہوتا، اور سفر وہاں پر اونٹوں پر، گھوڑوں پر ہوتا، دنوں کا سفر رہتا، تو لوگ قافلے کی شکل میں کرتے تھے، یعنی 10-10، 15-15، 20-20، 50-50 آدمی ایک ساتھ، تاکہ خطرے سے محفوظ رہ سکے۔ جب آپ کی اماں جان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں، آپ جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، تو قافلے کے لیے تیاری ہوئی، بغداد جانے کی تیاری ہوئی۔ اس میں آپ کی اماں جان نے کیا کیا کہ ضرورت کے لیے جو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی، تو آپ نے اپنے شہزادے کے کرتے کے پاس ایک اندر جیب سی دیا، کرتے کے اندر آستین کے بازو سے
پہلو میں ایک اندر سے جیب سیا اور فرمایا کہ جب بھی ضرورت ہو اس میں سے نکال لیا کرو، یہاں تمہارے پیسے محفوظ رہیں گے۔ اور دوسری نصیحت فرمائی کہ بیٹے تم دین کا علم سیکھنے جا رہے ہو، گھر سے دور جا رہے ہو، تو میری ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھو کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کبھی حالات کتنے ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ آئے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اب یہ درس پیرانے پیر کی والد ماجدہ اپنے بچے اپنے شہزادے کو دے کر بھیجتی ہیں۔ قافلہ چلا، راستہ کچھ طے پایا، کچھ دور جانے کے بعد رہزنوں کا ڈر تو ہمیشہ سے رہا۔ ڈاکو وہاں پر بہت ہوا کرتے تھے، اسی طرح ایک ڈاکوؤں کی ٹولی نے آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ ڈاکو ہیں بے درد بے رحم لوگ ہوتے ہیں، مال کو لوٹنے لگے، سامان کو ٹٹولنے لگے، سارا کچھ جو کچھ تھا تتر بتر کر دیا اور مال سارا قبضے میں لے لیا، لوگوں کو ایک طرف کر دیا۔ تو ایک ڈاکو ان میں سے آپ کے پاس بھی آیا، کم سن شہزادے ہیں، مال بستہ دیکھا، کچھ زیادہ مال تو کچھ نہیں تھا، کپڑے تھے، پوچھ لیا بیٹے آپ کے پاس کچھ ہے کیا؟ ڈاکو ڈرا کر پوچھ رہا ہے، تو آپ نے کہا ہاں میرے پاس ہے۔ اس نے تلاشی لی، کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر پوچھا تو آپ نے کہا ہاں ہے میرے پاس۔ تلاشی لی، کچھ نہ ملا۔ اب وہ سمجھ گیا شاید کم عمر شہزادے ان کو ڈاکو کا خوف نہیں معلوم، ڈاکو کیا چیز ہوتی ہے معلوم نہیں ہے، اس لیے مجھ سے مذاق کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہاں میرے پاس کچھ ہے۔ اس نے پیرانے پیر کو لے جا کر اپنے سردار کے سامنے کھڑا کر دیا اور آپ کی شکایت کی کہ دیکھو سردار، یہ بچہ مجھ سے مذاق کرتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، اس کی کم عمری کا لحاظ کر کر میں اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن مجھ سے مذاق کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس مال ہے، میں نے تلاشی لی کچھ نہیں ہے، پھر بھی پوچھتے ہیں تو کہتا ہے مال ہے۔ سردار نے پوچھا تو آپ نے سردار کو بھی کہا ہاں میرے پاس مال ہے۔ اب وہ ڈاکوؤں کا سردار ہے، قوی ہیکل، اس نے کیا کیا کہ اچھا بتاؤ کہاں ہے، سوال کو بدل کر پوچھتے ہوئے کہا کہ بتاؤ مال ہے تو کہاں ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ کرتے کے اس طرف ایک اندر جیب سلا ہوا ہے، اس میں اشرفیاں ہیں۔ جیسے آپ نے کہا تلاشی لی گئی، وہ جیب کو کھولا گیا، دیکھا گیا تو وہاں پر یقیناً اشرفیاں تھیں۔ ڈاکو کے سردار اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ اتنا چھوٹا بچہ یہ کیا کیا؟ آپ نے پوچھا، ڈاکو نے پوچھا کہ بیٹے اگر تم خاموش ہو جاتے، اگر تم کوئی بات غلط نہیں ہے کہہ دیتے تو تمہارا مال بچ جاتا تھا نا، تمہارے پیسے بچ جاتے تھے۔ اگر تم کہہ دیتے تمہارے پاس مال نہیں ہے تو بات ختم ہو جاتی، لیکن تم نے کیوں کہا کہ تمہارے پاس مال ہے؟ تو پیرانے پیر نے فرمایا کہ بات یہ ہے جب میں سفر کو نکل رہا تھا تو میری اماں جان نے کہا تھا بیٹے حالات کتنے ہی پریشان کن کیوں نہ ہو کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ اسلام سکھاتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میری ماں نے مجھے سکھایا تھا، اس لیے میں آپ کو جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ مال جاتا ہے جانے دو، کوئی بات نہیں، جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ بات ایسی اثر کری، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے۔ اس ڈاکو کے سردار کے دل پہ اثر ہو گیا، اس نے کہا کہ اتنے چھوٹے شہزادے، کم سنی ہیں، 8 برس 7 برس 9 برس 10 برس، اس سے زیادہ عمر نہیں ہے تاریخ جو ملتی ہے، اتنی کم عمری میں ان کو ایمان کا، اسلام کا، شریعت کا، حضور کے حکم کا اتنی پابندی، اتنا لحاظ ہے اور اتنا وہ مال کو قربان کرنے کو تیار ہے، یہ جذبہ ہے، تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کیا ہم صحیح راہ پر نہیں آ سکتے؟ کیا ہم سچائی کے راستے پر نہیں آ سکتے؟ اس کا دل بدل گیا، دل بدل گیا، ساروں کو اعلان کر دیا کہ مال واپس کر دو، ہمیں ان کو لوٹنا نہیں ہے، اور کہنے لگا کہ آج سے میں یہ برائی کا کام چھوڑتا ہوں
اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوا اللہ کی راہ پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بات اثر کر جاتی ہے، ایک بات ہے جو اثر کر جاتی ہے کہ ادھر پیرانے پیر سرکار کی والدہ کا آپ کو تربیت دینا اور آپ کا اس پر قائم رہتے ہوئے ڈاکو کے سامنے سچ کا ساتھ دینا، اس بات کا ایسا اثر ہوا کہ سارے کے سارے ڈاکو بالکل صحیح راہ پر آ گئے۔ برادران عزیز، یہاں اس بات کو تھوڑا سا سمجھتے ہوئے آج ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بزرگوں کی جو حیات ہم سن رہے ہیں اس سے اپنی زندگی میں سدھار لائیں۔ یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں کہ جن کے راستوں پر چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم بارہا ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان کے راستے پر چلا جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، اور یہ انعام یافتہ بندے ہیں تو ان کا راستہ کیا ہے، ان کا طریقہ زندگی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جب ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کو دیکھتے ہیں کہ آج ہم اپنے گھر میں کیا سکھا رہے ہیں، اپنے گھر میں ہم بچوں کو کیا بتا رہے ہیں، غور کیجئے کہ ہمارا ہی بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، کم سن بچہ ہے، اس سے ہم کہتے ہیں، فون آتا ہے، کھٹکا ہوتا ہے، آپ ملنا نہیں چاہتے کسی سے بات کرنا نہیں چاہتے، اور وہی ہمارے بچوں کہتے ہیں کہہ دو بابا نہیں ہے، کہہ دو کہ والد صاحب آرام کر رہے ہیں۔ یہ فی الحقیقت کیا ہے؟ جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے۔ اور یہ جھوٹ کس نے سکھایا؟ بچوں کو کس نے جھوٹ سکھایا ہے؟ جب وہی بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، اور اگر وہی بچہ ہم کو کہتا ہے کوئی جھوٹ بات ہم کو کہتا ہے، کوئی غلط بیانی سے کام لیتا ہوا ہمارے سامنے بہانہ پیش کرتا ہے تو ہم ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ اس جھوٹ کے درخت کی بیج کو کس نے بویا تھا، کہ جھوٹ کا طریقہ اس کو کس نے سکھایا تھا۔ نادانستہ طور پر ہی سکھایا ہوگا، جان بوجھ کر جھوٹ سکھا رہے ہیں یہ خیال نہیں رہا ہوگا، لیکن کبھی نہ کبھی تو آپ نے ہی سکھایا ہے نا، کبھی نہ کبھی تو آپ نے ہی کسی حکمت کے تحت اس سے جھوٹ بلوایا ہے نا۔ اگر وہاں پر آپ کہتے تھے کہ بیٹے حالات کچھ بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا، تو یقیناً بچہ جھوٹ نہیں بولتا۔ والدین، اسی لیے وہ حدیث پاک نے میں نے جو آپ کے سامنے عرض کی، حضور پاک نے فرمایا کہ بچہ تو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین ہیں اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے والدین ہیں اسے مجوسی بناتے ہیں، اس کے والدین ہیں اسے نصرانی بناتے ہیں۔ تو یہ والدین کا کردار ہے، یہ والدین کی تربیت ہے جو بچے کی راہ کو ہموار کرتی ہے کہ کس طرف بچہ چلے گا، یہ والدین کی تربیت طے کرتی ہے، یہ والدین کی نشو و نما طے کرتی ہے کہ آپ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں وہی بچہ سیکھے گا۔ جب تک شعور تو آئے گا جب تک وہ آپ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے دنیا کو، آپ کی نگاہوں سے وہ جانتا ہے، آپ کے کانوں سے وہ سنتا ہے، آپ کی زبان سے وہ سنتا ہے، تو وہی حق سمجھتا ہے، وہی سچ سمجھتا ہے۔ جب شعور کو آ جائے تو پھر جب تک آپ نے کیا بنیاد ڈالی اسی پر تو چلے گا، عمارت اسی پہ کھڑی ہوگی جس کا فاؤنڈیشن آپ نے رکھا ہے۔ اگر آپ نے اس کی بنیاد، اس کی عمارت کی، اس کی زندگی کی بنیاد سچائی پر رکھی، اچھائی پر رکھی، تو یقیناً اس کی زندگی ساری سچائی اور اچھائی پر چلے گی، اللہ کی راہ پر چلنے والا بن جائے گا۔ لیکن اگر ہم ہی نے اس کو جھوٹ سکھایا ہے، ہم ہی نے اس کو غلط بیانی سکھائی ہے، ہم ہی نے اس کو لوگوں کو غلط کہنا سکھا دیا، یا پھر بات کو توڑنا مڑوڑنا سکھا دیا، یا پھر ہم ہی نے اس کو بے عملی کی راہ پر ہموار کر دیا، تو پھر کہاں سے وہ صحیح راستے پر آئے گا؟ اگر ہم ہی اس کے سامنے عمل سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر کہاں، کیونکہ اس کی نگاہ میں، کوئی ہر بچے کی نگاہ میں اس کا والد، اس کی والدہ اس کے لیے سب سے بہتر ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ شعور کو پہنچے، جب تک وہ والد و والدہ کی بات کو پتھر کی لکیر سمجھتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس کے دل پر، اس کے ذہن پر آپ کیا لکھ رہے ہیں۔ یہ مثال ہمارے سامنے کیا لکھیں؟ ہمیں سکھایا گیا کہ لکھو سچ بولنا، لکھو اچھائی کا کام کرنا، لکھو صحیح راستے پر چلنا، حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن جان لو کہ جو سچ بولتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو حق کے ساتھ ہوتا ہے
اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو اچھے اعمال کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بظاہر دنیا دار، جھوٹ بولنے والا، ظلم کرنے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ دکھے، لیکن ایک دن اسے گرنا ہے اور اس کو فنا ہونا ہے، اور جو بندہ سچ پر، حق پر ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ بچے کو سکھانا ہوگا، اس کو بتانا ہوگا کہ یہ بندے کی کوشش کچھ نہیں ہوتی، اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اور جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی حق پرست ہوتا ہے، وہی صحیح ہوتا ہے جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے۔ یہ فاؤنڈیشن اگر ہم بچے کا ڈالتے ہیں، یہ تربیت بچے کی کرتے ہیں، یہ بنیاد اگر بچے کی ہو کہ بیٹے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، سچ کا ساتھ دینا، یقیناً وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، یقیناً وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ پھر اگر اس کو سکھایا جائے کچھ نہیں ہوتا تو پھر وہ اس چیز کو کم سمجھتا ہے اور پھر وہ گناہ کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ کئی وقت ایسا ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، بھی نہیں سمجھتا، ابھی وقت ہے ان چیزوں کے لیے، لیکن آپ اگر بچے کو پہلے سے سمجھا دیں گے اور اس کے سامنے وہ موڑ آئے گا تو وہ پھر بھٹکے گا نہیں، صحیح راستے پر چلنے لگے گا۔ بچے کی تربیت اس پر زور دیجیے۔ آج لوگ بچے کی عیش و عشرت پر زور دیتے ہیں، بچے کے آرام پر زور دیتے ہیں، بچے کا کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، اس پر زور دیتے ہیں۔ نہیں، اس سے زیادہ زور اس کی تربیت پر ہو، اس کے اخلاق پر ہو، اس کے کردار پر ہو کہ وہ کیا سیکھ رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے۔ ان چیزوں پہ ضرورت ہے دیکھنے کی۔ جہاں لوگ صبح سے شام تک کام میں مصروف ہے تاکہ بچوں کو اچھی زندگی دے سکے، اگر ان کا صبح سے شام تک گھر سے دور رہنا بچے کی کردار سازی میں اگر خرابی پیدا کر رہا ہے، اس کی تربیت میں خرابی پیدا کر رہا ہے، تو پھر ان کو چاہیے کہ بچے کے لیے وقت نکالیں، کیونکہ بچے کی تربیت بہت اہم ہے، اس کی خوراک سے زیادہ اس کی تربیت اہم ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیزیں ہم کو بزرگان دین کی احوال میں ملتی ہیں کہ انہوں نے تربیت کا کیا طریقہ سکھایا۔ اور آج اصلاح کی بات ہوتی ہے تو اصلاحی پہلو پیرانے پیر کے واقعے سے آپ کے سامنے رکھوں، پیرانے پیر سے آپ کے سامنے رکھوں کہ اصلاح کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اصلاح کیسے کی جاتی ہے۔ برادران عزیز، اب پیرانے پیر سرکار کی بارگاہ میں ایک ماں اپنے بچے کو لے کر آتی ہے۔ آج اصلاحی پہلو کیا ہے، اصلاح کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی اپنے بچے کو سب سے بہتر سمجھتا ہے۔ آج جو طریقہ ہو گیا ہے کہ ہر شخص اپنے بچے کو بے گناہ، بے خطا، سب سے اچھا سمجھتا ہے، اور سارا بلیم جو ہوتا ہے دوسرے کے بچے پر۔ یہ ماحول آج نظر آ رہا ہے، لیکن یہ طریقہ اصلاح کا نہیں ہوتا کہ بچہ اگر غلطی پہ ہو تو اس کو سمجھایا جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ یہ چیز غلط ہے، ایسے نہیں کرنا، یہ اس کے آگے کی زندگی کے لیے فائدہ بخش ہے۔ برادران عزیز، اب پیرانے پیر سرکار کی بارگاہ میں ایک ماں اپنے بچے کو لے کر آئی اور اس کو کسی حکیم و طبیب نے کہا تھا کہ میٹھا کھانا اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں، میٹھا اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ ماں نے بڑی کوشش کی، نہیں سنا، انہوں نے چاہا کہ پیرانے پیر اگر فرما دیں، یقیناً اللہ والے ہیں، ان کی بات میں اثر ہوتا ہے، اگر وہ فرما دیں تو شاید بچہ سن لے گا۔ ایک ماں کی تڑپ یہی ہوتی ہے کہ اس کے بچے کی تکلیف دور ہو۔ اب پیرانے پیر کی بارگاہ میں لے کر آئی اور باسارہ معروضہ پیش کر دیا کہ یہ بچے کو حکیم و طبیب نے کہا ہے کہ یہ میٹھے سے دور رہے، لیکن یہ میری بات نہیں سنتا، آپ اس کو سمجھائیے۔ بات سمپل، سادی بالکل۔ اب جب یہ بات، یہ ماجرا پیرانے پیر نے سنا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ کچھ دن بعد آؤ،
کچھ دن بعد آپ نے اس بچے کو اس کی ماں کو بلوایا. خیر 8-10 دن 15 دن کے بعد وہ پھر پیرانے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ نے بڑے پیارے انداز سے اس بچے کو سمجھایا کہ بیٹے یہ جو میٹھا ہے وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, آپ مت کھائیے. بچے کو بچے کے انداز میں, پیارے انداز میں پیرانے پیر نے سمجھا دیا. بچے نے حامی بھری اور کہا کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. ماں اور بچہ چلے گئے. لیکن آپ کے جو قریب کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جو آپ کے حلقے کے لوگ تھے, آپ کے مریدین معتقدین, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سادی بات ہے, یہ تو بات بڑی سادی ہے, یہ تو کبھی بھی ہو سکتی تھی. اتنے دن کا جو وقفہ لیا گیا, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ اتنے دن وقفہ لیا گیا. اس پر انہوں نے عرض کیا پیرانے پیر یہ بات تو پہلی مرتبہ جب وہ خاتون آئی تھی بچے کو لے کر تب بھی ہو سکتی تھی, اتنے دن کا وقت کیوں لیا گیا؟ اس پر پیرانے پیر سرکار نے کہا کہ بابا بات یہ ہے کہ میٹھا مجھے بھی بڑا پسند ہے, میں بھی میٹھا شوق سے کھاتا تھا, اور مجھے اس بات کو میرا دل گوارا نہ کرا کہ جو عمل میں خود کرتا ہوں اس سے کسی کو روکوں, کسی کو اس عمل سے روکوں جو میں خود کرتا ہوں. یہ بات یہاں سوچنے والی ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ مستحب, جائز, مباح عمل ہے. میٹھے کا کھانا جائز ہے, کوئی غلط نہیں ہے, اور اگر کسی کے لیے نقصان دہ ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ہر فرد اس کے لیے الگ الگ ہوتا ہے. اب لیکن یہاں پر معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے آدمی کو رخصت پر عمل کرنا, اور ایک ہوتا ہے عزیمت پر عمل کرنا. رخصت تو یہ ہے کہ جہاں اجازت ہو کہ آپ کے لیے اجازت نہیں, میرے لیے اجازت ہے, تو آپ اس کا فرق رکھ لیں. لیکن نہیں, پیرانے پیر نے سمجھایا ہے کہ اگر تم اصلاح کرنا چاہتے ہو قوم کی, امامت کرنا چاہتے ہو تو قوم کی ایسے بنو کہ یقیناً لوگ تم کو امام مانے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے خود عمل کرو پھر لوگوں کو ترغیب دو. آپ نے کہا کہ پہلے میں نے میٹھا چھوڑا, اگرچہ کہ جائز تھا, لیکن اگر میں کسی کو روک رہا ہوں اس عمل سے تو پہلے خود اس کی اصلاح میں خود کروں, اس عمل سے پہلے میں خود رکوں, اس کے بعد پھر دوسرے کی اصلاح کروں. تو میں نے پہلے خود میٹھا چھوڑا. چھوٹی سی بات ہے, چھوٹا سا واقعہ, لیکن درس کیا ہے؟ آج معاملہ یہ ہے کہ ہمارے عیب کبھی نظر نہیں آتے, ہماری کمیاں, ہماری کوتاہیاں ہم کو نظر نہیں آتی. ہمیں کوتاہیاں اور کی نظر آتی ہیں, عیب اور کے نظر آتے ہیں, غلطیاں اور کی نظر آتی ہیں, اور ہم انگلی ان پر پہلے بغیر سوچے سمجھے اٹھا دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر کتنے داغ ہیں, ہمارے اوپر کتنے چھینٹے ہیں, ہمارے اندر کتنے عیب ہیں, ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں. اس کا ہم کو خیال نہیں ہوتا. ہمیں نظر آتی ہیں تو اوروں کے عیب ہی نظر آتے ہیں. لیکن پیرانے پیر نے فرمایا کہ بیٹے اگر اصلاح کرنا چاہتے ہو, اگر تمہارے اندر یہ جذبہ ہے اصلاح کرنے کا, تو قرآن کی اس آیت کو سنو سب سے پہلے. کہ قرآن جہاں کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ سب سے پہلے اصلاح کرنی ہے تو اپنے آپ کی کرو, کیونکہ خبر میں کسی اور کا جواب دینا نہیں, کسی اور کا سوال آپ پر ہونا نہیں ہے. قبر میں سوال ہوگا تو آپ کا اپنا سوال ہوگا, آپ کے اپنے اعمال کا سوال ہوگا, آپ کی اپنی زندگی کا سوال ہوگا, آپ کے اپنے مال کا, آپ کے اپنے وقت کا سوال ہوگا, اور وہاں پر اسی کا آپ کو جواب دینا ہے. کسی اور کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, قرآن نے کہہ دیا, قرآن نے کہہ دیا کہ کسی اور نفس پر اتنی ہی بوجھ جتنی اس کی استطاعت ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ کسی اور کا وزن کوئی اور نہیں اٹھائے گا, جس کا وزن اسی کو اٹھانا ہے. تو اب سوال کس کا ہے؟ اصلاح ہو تو کس کی ہو؟ سب سے پہلے اصلاح اپنی ہو, اس کے بعد اپنے گھر والوں کی ہو. یہ ذمہ داری اگر ہے تو ان کی ہے, اپنے آپ کی اصلاح کریں, اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں. لیکن ہم آج یہ ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو سب سے بالا تر مانتے ہیں,
ہم مانتے ہیں کہ ہمارا گھر سب سے بہتر، ہمارے گھر والے سب سے بہتر، ہمارے بچے سب سے بہتر، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی آ کر شکایت بھی کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں میرا بچہ ایسا نہیں کر سکتا۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر غلطی ہے تو غلطی کو مانیں، تبھی وہ درست ہوگی۔ اور اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے عیبوں کو دیکھیں، اوروں کے عیبوں کو نہ دیکھیں۔ اور مولا علی مشکل کشا کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کو کسی کے اندر کچھ دیکھنا ہے تو اس کی خوبی کو دیکھو۔ عیب دار تو ہر ایک ہوتا ہے، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن دیکھنا اگر کچھ ہے تو کیا دیکھو؟ عیب مت دیکھو، خوبی دیکھو۔ اس کے اندر کچھ تو خوبی ہوگی۔ تمہاری نظر جب اوروں کو دیکھتے ہو تو کیسے، کیا دیکھو؟ اس کی، اوروں کو دیکھو تو اس کی خوبی پر نظر پڑے، اور اپنے کو دیکھو تو اپنی عیب پر نظر پڑے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے اور اپنے عیبوں پہ نظر پڑے گی تو عیبوں کی اصلاح ہوگی، اور اوروں کو دیکھیں گے تو ان کے اوروں کے عیبوں پہ نظر نہیں پڑے گی، اگر ان کی خوبیوں پہ نظر پڑے گی ان کی آپ تعلق میں مضبوطی آئے گی، ان سے محبت پڑے گی۔ اس طریقے سے تعمیر معاشرہ ہوتا ہے۔ اگر سب ایک دوسرے کے عیب دیکھتے رہیں گے تو ایک دوسرے سے دور ہوں گے، ایک دوسروں کی خوبیاں دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے جڑیں گے۔ برادران عزیز، تو یہ فکر ہونی چاہیے۔ فکر یہ نہ ہو کہ کسی اور کے عیب کو آشنا کریں، اور اگر کسی کا عیب ہمارے سامنے ظاہر بھی ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ اسے رسوا کر دیں، اس کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیں، ظاہر کر دیں؟ نہیں، اللہ فرما رہا ہے، حضور پاک حدیث پاک میں اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو، اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، دنیا کے اندر اگر اسے اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کی اطلاع ملی کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے، فلاں کمی ہے، فلاں نقص ہے، فلاں گناہ ہے جو اس سے سرزد ہوا، اس کو یہ جان گیا، اور جاننے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس نے اس دنیا میں اس کے عیب کو چھپا دیا، پردہ پوشی کی، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کیا، رسوا نہیں کیا، بلکہ اس کو چھپا دیا، اس کی عزت کو پامال نہیں کیا۔ اس پر اللہ کیا فرماتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کیا کرے گا؟ اللہ قیامت میں اس کے عیبوں کو چھپا دے گا، جہاں پر سب کا حساب و کتاب ہونا رہے گا، سب کے عیب کھل کر آنے ہوں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ایک ایک خطرہ، ایک ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو وہاں ظاہر ہوگی، ذرہ برابر بھی وہاں پر اگر برائی ہوگی تو ظاہر ہوگی، وہاں پر اللہ یہ دنیا کے اس کے عمل کے بدلے میں اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ اس کے لاکھ عیب ہوں گے، رب تو جانتا ہے، رب اس کے عیبوں کو چھپا دے گا، اور یقیناً حضور پاک کا صدقہ ہوگا کہ وہ عیبیں چھپائے گا نہیں بلکہ عیبوں کو معاف بھی کر دے گا۔ کیسے ہوگا؟ کہ جب ہم اپنے بھائیوں کے عیبوں پر مطلع ہوں تو ان کا تذکرہ نہ ہو، تبصرہ نہ ہو، بلکہ ان کو چھپایا جائے۔ ہاں اگر اصلاح کی کیفیت ہو، اصلاح کی طریقہ ہو تو پھر اصلاح کا طریقہ یہ اختیار کریں کہ اس کی عزت و وقار کو باقی رکھتے ہوئے، اس کی عظمت و جلال کو باقی رکھتے ہوئے اس کو تنہائی میں لے جا کر پیارے انداز سے بات کہہ دیں کہ اس کا دل بھی نہ ٹوٹے اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ اسی لیے پیرانے پیر نے کیا کیا؟ پہلے خود عمل کیا، پہلے خود عمل کیا، اس کے بعد پھر لوگوں کو کہا کہ عمل کرو۔ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ برادران عزیز، تو اولیاء اللہ کی ساری زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے کہا زیادہ نہیں، انہوں نے کرا زیادہ ہے۔ لوگ ان کے سننے سے زیادہ ان کو دیکھ کر سیکھے ہیں، ان کو دیکھ کر سیکھے ہیں لوگ کہ ان کے صبح شام کیسی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر انہوں نے زندگی میں انقلاب پیدا کیا۔ آج
کہنا زیادہ ہے کرنا کم ہے، اس لیے دیکھتے ہیں کہ نہ کہنے والے کے کہنے میں اثر ہے نہ کرنے والے کے اس راستے پر مضبوطی ہے۔ اسی لیے پہلے خود عمل کریں، اپنے گھر والوں کے لیے نمونہ بنے، اپنی اولاد کے لیے نمونہ بنے، کیونکہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ پیرانے پیر جب بغداد تشریف لائے تو آپ نے مدرسے میں قیام کیا اور آپ دینی علوم کے حصول میں اب کوشش کرنے لگے، اور اللہ نے آپ پر خصوصی عنایت رکھی تھی۔ یقیناً جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ہمارے راہ میں چلتے ہیں ہم اس کے لیے راستے کو ہموار کرتے ہیں، ہم اس کے لیے راستے کو صحیح اور طریقے کو بالکل صاف کرتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ دیکھیے، اس کا ایک نمونہ دیکھیے کہ بچپن ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بچپن میں پیرانے پیر دیکھتے ہیں بچے کھیلتے ہیں، جہاں بچے پڑھتے ہیں وہاں پر کھیلتے بھی ہیں، لیکن جن کے رتبے سوا ان کی سوا مشکل ہے، کہ جن کو بڑے کاموں کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو ان کے لیے تہدیدات بھی زیادہ ہوتے ہیں، ریسٹرکشنز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اب آپ پیرانے پیر سرکار کسی دن کھیل کے لیے نکلے، کھیلنے کے لیے آپ باہر نکلے تو چرند و پرند جانور کہتے تھے آپ سے۔ اللہ نے جانوروں کو معمور رکھا، آپ کو غائب سے آواز آ رہی ہے، غیب سے آواز آ رہی ہے کہ اے عبد القادر، آپ کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، آپ کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، یہ مقصد آپ کا نہیں ہے، آپ کو پڑھنا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ برادران عزیز، کہ جو اللہ کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو، اپنے گھردار کو چھوڑ دیے اللہ کے راستے کی خاطر، اللہ کے ذکر کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، تو پھر ان کی حفاظت بھی پروردگار فرماتا ہے اور ان کو ان کے راستے سے ہٹنے نہیں دیتا۔ شیطان تو بڑی کوشش کرتا ہے، شیطان تو بڑی کوشش کرتا ہے۔ وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، شیطان کی بات آئی، بھٹکانے کی بات آئی، تو شیطان کے بھٹکاوے کا انداز کیا ہوتا، کیا چیز ہے جو اس کے پاس سب سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ شیطان آج جیسے ہر چیز کا جائزہ ہوتا ہے، شیطان بھی جائزہ لیتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، کس نے کیا کیا، ہر ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہ ڈیوٹی کو پھر کیا انجام دے رہا ہے اس کا وہ جائزہ بھی لیتا ہے۔ حکایات میں بیان ہوتا ہے کہ شیطان اپنے تخت پر بیٹھ کر جو پانی پر رکھا ہوتا ہے وہاں پر سارے دوسرے شیطانوں کا جائزہ لے رہا ہے کہ تم نے کیا کیا، ابلیس ہے، کہ تم نے آج کیا کام کیا ہے، کس کو کیا گناہ کروایا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا، کسی نے کہا میں بھائی بھائی میں جھگڑا کرا دیا، کسی نے کہا کہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی پر میں نے ظلم کرانے کے لیے آمادہ کر دیا، بڑے بڑے گناہ۔ تو اسی دربار میں ایک لنگڑا شیطان بھی تھا، حکایت ہے، اس سے ہمیں سبق لینا ہے۔ لنگڑا شیطان تھا جو خاموش کھڑا ہو کر سب کی باتیں سن رہا تھا اور چہرے پر مایوسی ظاہر ہو رہی تھی۔ تو لوگوں نے وہاں کے جو سارے ماحول کو دیکھا تو یہ شیطان جو ابلیس ہے، جو بڑا ہے، اس نے اس سے پوچھا کہ اے بتا لنگڑے، تو نے کیا کیا؟ لنگڑے شیطان، آج دن بھر میں تو نے کیا کیا؟ تو وہ بڑی شرمندگی سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا اور کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اس نے کہا بتا تو صحیح کیا کیا؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں کرا، اتنا کام کرا کہ ایک بچہ مدرسے کو جا رہا تھا پڑھنے کے لیے، دینی علم کو حاصل کرنے کے لیے ایک بچہ مدرسے کو جا رہا تھا، میں نے اسے بھٹکا کر کھیل میں لگا دیا، دن بھر اس کے ساتھ رہا، اس کو مدرسے کا
یاد آنے نہیں دیا، دن بھر اس کو کھیل میں لگایا، یہ کھیل سے وہ کھیل، وہ کھیل سے وہ کھیل، اور وہ دن بھر میرے ساتھ رہا اور مدرسے کو نہیں گیا۔ میں نے اس کو مدرسہ جانے سے روک دیا۔ تو وہ حکایت بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ وہ شیطان اپنے تخت سے اتر کر اس لنگڑے شیطان کو گلے سے لگا دیا اور کہا کہ کام تو نے کیا، کارنامہ تو تیرا ہے، کہ اگر وہ ایک بچہ پڑھ لیتا تو اس لڑنے والے کو بھی سدھار دیتا اور ان تمام کے جو گناہ ہیں نا ان سب کو سدھار دیتا تھا۔ تو اس کو روک کر مستقبل میں آنے والے عالم کو روک دیا، مستقبل میں آنے والے ذاکر کو روک دیا، مستقبل میں بننے والے متقی کو روک دیا، وہ راستے کو تو نے روک دیا ہے، ایسا بھٹکاتا جائے گا تو ساری قوم تباہ ہو جائے گی۔ برادران عزیز، تو علم کی طلب اور اللہ کے راستے پر چلنا، اور اس سے اگر بندہ رک جاتا ہے تو شیطان اس کو اپنی بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔ تو اللہ کے راستے پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس راستے پر اپنے بچوں کو ڈالنے کی ضرورت ہے، جیسے پیرانے پیر سرکار نے اس راستے کے لیے کوشش کی ہے، ہمارے بچوں کو بھی اسی راستے پر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کا تعلیم، قرآن کا علم، اس بات کی زیادہ توجہ دلائیں۔ برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہم اب پیرانے پیر کے بچپن کے حالات کو سن رہے ہیں، اور اگر ہم آپ کے احوال کو سنیں، ایک بات ضرور آپ کے سامنے عرض کروں، اس کے بعد پھر ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کرامات اولیاء کی بات کرو، اولیاء اللہ کی کرامات بیان ہونا، اولیاء اللہ کی وہ ایسی واقعات جو خرق عادت ہے، یعنی جس کو ذہن قبول نہیں کرتا، اکثر وہ بیان ہوتے ہیں اور اس سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ تو پیرانے پیر سرکار کا وہ واقعہ کہ جہاں پر حقیقی کرامت کا جو تبصرہ آپ نے فرمایا کہ ایک مومن کی حقیقی کرامت کیا ہے اور کس کرامت سے ہم متاثر ہونا چاہیے، کسی کے سے متاثر ہونا ہے تو کس عمل سے متاثر ہو۔ پیرانے پیر سرکار کا شہرہ ہو گیا۔ ابھی تو ہم نے بچپن کے سلسلے کو شروع کیا، وہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کا شہرہ ہوا، آپ کی کرامتوں کا چرچا ہوا، تو لوگ دور دور سے آپ سے ملنے آنے لگے۔ تو ایسے ہی ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کچھ دن قیام کیا۔ کچھ دن قیام کرنے کے بعد وہ جب واپس جانے لگے تو پیرانے پیر نے پوچھا کہ بابا کس مقصد سے آئے تھے اور کیوں واپس جا رہے تھے؟ دور دراز کا سفر کیا، کچھ تم نے پوچھا نہیں، کچھ میں نے تم کو بتایا نہیں، آخر کیوں آئے تھے، کیا بات ہے آنے کی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ میں آپ کی کرامات کے بہت چرچے سنا تھا، بہت سے چرچے سنا تھا کہ آپ کی ایسی کرامتیں ہیں، ایسا معاملہ ہے، ایسا ماجرا ہے، دل میں خواہش ہوئی کہ آپ کی کوئی کرامت دیکھوں۔ تو اس کرامت کو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کوئی کرامت آپ سے صادر ہو اور اس کرامت کو میں دیکھ سکوں، اس لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا۔ پیرانے پیر نے بڑے پیارے انداز میں پوچھا، بتاؤ پھر کوئی کرامت دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ کرامت دیکھے یا نہیں دیکھے؟ اب ان کے ذہن میں تھا کرامت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ہوا میں اڑ جانا یا پھر ایسا کوئی کام کہ جو عقلوں سے بالکل اوپر کا ہو۔ انہوں نے کہا کہ کوئی کرامت میں نہیں دیکھا۔ تو پیرانے پیر نے ان سے پوچھا، بتاؤ بیوا کبھی مجھ سے کوئی نماز چھوٹتے ہوئے دیکھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو نمازوں کے پابند ہیں۔ اچھا کبھی کوئی سنت چھوٹتے ہوئے دیکھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو سنتوں کے پابند ہیں۔ پھر پیرانے پیر نے پوچھا، اچھا کوئی خلاف سنت کام دیکھا، خلاف شرع کام دیکھا، حضور پاک کے حکم کے خلاف کوئی کام مجھ سے سرزد ہوتا ہوا دیکھا ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کو سنتوں کا پابند پایا ہے،
ہر عمل سرور کائنات کی پیروی میں پایا ہے، ہر قدم حضور پاک کے نقش قدم پر چلتا ہوا میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ صبح شام آپ کی سنتوں کے مطابق ہوتی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اس پر حضور پیران پیر نے فرمایا بابا ایک مومن کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ حضور پاک کے سنتوں کا پابند ہو جائے۔ آج اگر کسی کو کرامت دیکھنی ہے، کسی کا مقام دیکھنا ہے، کسی کی عزت و عظمت دیکھنی ہے، کسی کا رتبہ دیکھنا ہے، تو پھر اس کی صبح شام کو دیکھیے کہ اگر اس کی صبح شام حضور پاک کے سنتوں کے مطابق ہے، حضور پاک کے حکم کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو جان لیجئے یقیناً اللہ کے راستے پر چلنے والا مرد مومن ہے۔ اور اگر باتیں بہت ہیں لیکن کام کرنے میں سنتوں کا پابند نہیں، حضور پاک کے حکم کا خیال نہیں، حضور پاک کی محبت نہیں، حضور پاک کی عظمت نہیں، اہل بیت اطہار کی محبت نہیں، حضور پاک کا طریقہ اس کے پاس نظروں کے سامنے نہیں ہے، تو پھر سمجھ جائیے کہ صرف بولنے والا ہے، کرنے والا نہیں ہے۔ اور اولیاء اللہ بولتے کم ہیں، کرتے زیادہ۔ اسی لیے پیران پیر نے کیا فرمایا کہ دیکھ لو کہ ایک ولی کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ وہ صبح شام اپنے آقا اپنے سرکار کی سنتوں میں گزارتا ہے۔ یہ چیزوں کو ہمیں سوچنا ہوگا، ان چیزوں کی پابندی، ان چیزوں کو ہماری زندگی میں ہمیں اپلائی کرنا ہوگا، اس کو داخل کرنا ہوگا ہماری زندگی میں کہ ہم صبح شام کریں تو حضور پاک کی سنتوں کے مطابق کریں۔ سرور کائنات کو جانیں گے تبھی تو عمل کر سکیں گے نا۔ وقت ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ برادران عزیز، ہمارا مقصد ہی یہ ہے، ہم جب پیران پیر سرکار کی حیات بابرکت کو سنتے ہیں تو یہی مقصد سے سنتے ہیں کہ اپنی زندگی میں بھی ایک انقلاب پیدا ہو، اس حیات بابرکت سے ہماری زندگی میں بھی نور پیدا ہو، ہماری زندگی میں بھی وہ روشنی آئے، اللہ کے راستے پر ہم بھی گامزن ہو جائیں اور اللہ بھی ہم کو دیکھ کر خوش ہو، پروردگار کی نگاہوں میں ہماری عزت بڑھے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو وہی زندگی کامیابی ہے، وہی زندگی کامیاب ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ لمحہ کامیابی کا لمحہ ہے جس لمحے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی اور پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔